اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے غیر صحیح افعال شروع کیے تھے، اور غیر صحیح افعال کنہیں کہتے ہیں؟ غیر صحیح افعال ایسے افعال ہیں جن کے حروف مادہ میں کسی جگہ پر حمزہ آ جائے، یا حرف کی تکرار ہو جائے، یا پھر حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے۔ ان تین صورتوں میں سے کوئی بھی صورت اگر فعل کے حروف مادہ کے ساتھ واقع ہو تو وہ فعل اب صحیح فعل نہیں رہتا بلکہ غیر صحیح فعل ہو جاتا ہے۔ غیر صحیح فعل کی پھر ہم نے اقسام پڑھی تھی انہی تینوں صورتوں کے حوالے سے، کہ اگر فعل کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے کسی جگہ پر تو اس کو محموز کہتے ہیں، اور اگر وہ حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر ہے تو محموز الفا کہلائے گا، عین کلمہ کی جگہ پر ہے تو محموز العین، اور لام کلمہ کی جگہ پر ہے تو محموز اللام کہلائے گا۔ اسی طرح اگر حروف مادہ میں کوئی حرف دو مرتبہ آ جائے تو اس غیر صحیح فعل کو ہم مضاف کہیں گے، اور پھر اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں حروف علت میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس غیر صحیح فعل کو ہم معطل کہیں گے۔ پھر اب وہ حروف علت کے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ پر آنے کے اعتبار سے ان کی مزید نام آپ کے سامنے آئیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم معطل کو پڑھے شروع کریں گے اس وقت میں ان کے نام آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ بہرحال کل ہم نے محموز کو تفصیل سے پڑھ لیا تھا، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، اور پھر ہونے والی چینجز کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ جو چینجز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر آپ کو محموز الفا میں نظر آئیں گی، اور محموز الفا کی تبدیلیوں کا تعلق جو ہے وہ صرف ایک سچویشن سے ہے، اور وہ سچویشن کیا ہے؟ وہ صورتحال، وہ سچویشن یہ ہے کہ جب بھی کسی صیغے میں آپ کو دو حمزہ نظر آ جائیں اکٹھے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزے کو ہم نے تبدیل کرنا ہے پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف کے ساتھ۔ یعنی اگر پہلے حمزے پر زبر ہے تو دوسرے حمزہ کو آپ نے الف سے چینج کر دینا ہے، اگر پہلے حمزہ پر زیر ہے تو دوسرے حمزہ کو آپ نے یا سے چینج کر دینا ہے، اور اگر پہلے حمزہ پر پیش ہے تو دوسرے حمزہ کو آپ نے واو سے چینج کر دینا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محموز الفا جو ہے یہ عربی زبان میں چار ابواب سے ثلاثی مجرد کے، کیونکہ ابھی ہم نے چونکہ ثلاثی مجرد ابواب پڑھے ہیں اس لیے ساری گفتگو جو ہے ثلاثی مجرد ابواب کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو ثلاثی مجرد ابواب میں سے صرف چار ابواب سے استعمال ہوتا ہے محموز الفا، اور وہ ابواب کون کون سے ہیں؟ باب نون یعنی نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، باب ضاد یعنی ضرب یضرب سے، باب سین یعنی سمع یسمع سے، اور باب کاف یعنی کرم یکرم سے، اور پھر ہم نے باب نون سے امر یامر ایک فعل بنایا تھا، اس کی ایک ایگزامپل بھی قرآن مجید سے دیکھی تھی۔ امر یامر کے معنی حکم دینا کے ہوتے ہیں۔ آج ایک دو ایگزامپلز اور کر کے انشاءاللہ تعالی مضاف کو ہم شروع کرتے ہیں۔ مادہ ہے ہمارے پاس حمزہ میم نون، اور باب ہے سین۔ جی مادے کو دیکھ کر اور باب جو اس کے آگے لکھا ہوا ہے، ان دونوں کے کمبینیشن سے ہم نے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بنانا ہے۔ یہ اصل کام ہے جو آپ کا پکا ہونا چاہیے۔ جی سین کا مطلب ہے سمع یسمع، اس مادے کو آپ رکھیں گے تو یہ بن جائے گا آپ کا امنا سمع یسمع، یأمنو، امنا یأمنو، امنن، امن میں ہونا، بے خوف ہونا۔
جی امنا سے گردان ماضی امنا، امنتا، امنتما، امنتم، امنتی، امنتما، امنتنا، امنتو، امننا، یعنی ہم یہ ریزلٹس نکال چکے ہیں کل کہ یہ چاروں اوقاف سے جب موضوع با استعمال ہوگا تو جو ماضی کی گردان ہے آپ کی اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. ہاں مضارع کی گردان میں تبدیلی ہوگی لیکن صرف ایک سیغے میں ہوگی اور وہ سیغہ کون سا ہے؟ واحد متکلم کا سیغہ ہے. اب مضارع سے گردان کرتے ہیں یمنو، تأمنو، تأمنو، آمنو، یمنو، ٹھیک ہے. اس کے بعد یمنانی، تأمنانی، 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 یمنونا، یمننا، تأمنونا، تأمننا، تأمننا. امن یامن، امن، امن میں ہونا، بے خوف ہونا. نبی رسول کی ایک مخصوص حدیث جس وقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں ٹیکسٹ لکھتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹیکسٹ کو سمجھ سکیں گے اور اس سے انالیسس بھی کر سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة. اس حصے میں ہم پہلے بھی دو حدیث کے بارے سے بات کر چکے ہیں کہ لا يدخل الجنة، لا يدخل وہ داخل نہیں ہوگا الجنة جنت میں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آئے وہ ہے جو بھی یدخل کے اندر ہے پورا کی صورت میں. اب وہ اس سے کون مراد ہے؟ یعنی آپ کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا کون، وہ سے مراد کون ہے؟ تو وہ تو آگے ظاہر فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا يدخل الجنة من، جو لا یمن جارو، یہ حدیث کر لیتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب کرتے ہیں. وبائک لا يدخل الجنة بل لا يأمن جاره وبائک. جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص کہ جس کے شر سے، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ. اب ذرا غور کریں، میں نے آپ سے کہا کہ یدخل آپ کا فعل لا حرف نفی یعنی مضارع کو منفی بنانے کے لیے ہم نے لا استعمال کیا ہے. الجنت یہ فعل جنتی بالکل اسی پیٹرن میں ہے. میں نے بتایا تھا کہ جہاں پر فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے وہاں پر آپ کی نہ بھی لگائے تو گزارا ہو سکتا ہے. اب وہ جو ہوا ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ من، جب بھی من کیا ہے آپ کا، من اس میں موصول ہے. اب کچھ اس میں موصول کے حوالے سے باتیں چلا گزر کے تعلق کی، کیونکہ جب ہم نے اس میں موصول پڑھا تھا اس وقت ہم فعل شروع کرنے لگے تھے اور میں نے بتایا تھا کہ اس میں موصول اکیلا اپنی اہمیت نہیں رکھتا، اس میں موصول کے ساتھ ایک صلہ ضرور آتا ہے اور وہ صلہ جو ہے وہ ایک جملہ ہوتا ہے. موصول اور صلہ مل کر پھر جملے میں کوئی نہ کوئی بات ہے. اب وہ جو صلہ ہے وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو میں آپ کے سامنے کلیئر کرتا ہوں کہ یہ من آپ کا اس میں موصول ہے اور اس کے ساتھ ہے وہ صلہ آئے گا. اب یہ پورا جو لا یأمن جارہ وبائکہ، یہ پورا جملہ اس کا صلہ بن کر آ رہا ہے. اور کیسے بن رہا ہے؟ آپ اس جملے کا الگ سے آپ کے سامنے رکھ دو. لا کا حرف نفی، یأمن، ابھی ہم نے فعل کیا امنا یأمن، امن میں ہونا. تو یأمن یعنی لا کا حرف نفی، یأمن فعل. اگر آپ کو جارو ہو اگر نظر نہ آئے تو یأمن کے اندر ہی ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے آپ نے آگے نظر ڈالی آپ کو جارو
ایک مرکب اضافی حالت رفع میں نظر آ گیا. یعنی مرکب اضافی میں نے کہا وہ جار ہوں جار مضاف اور اٹیچ ہوں کی ضمیر مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ یعمل کا ہو گیا فاعل. اس کے بعد وبا کا ہو. اب یہ دیکھیں وبا کا ہو یہ بھی مرکب اضافی ہے. وبا ایک اسم ہے اور اس کا واحد آتا ہے بائقۃ شر فساد اور پھر جمع جب وبائق بنے گا تو شرارتیں اس کی شرارتیں وبائق اس کی شرارتیں. اب اس کی شرارتیں جب مفعول کے طور پہ استعمال ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ حالت نصب میں استعمال ہوگا. وہ بن گیا وبائق. یعنی وبائق پھر آپ کا مضاف اور مضاف الیہ یہ مل کر ہو گیا مفعول. اب دیکھیں فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بنتا. میں نے بات کی تھی کہ موصول اس میں موصول الگ سے اپنی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس کے ساتھ ایک لازم صلہ ہے اور وہ صلہ جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے. اور جملہ دو قسم کا ہوتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں. جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو یہاں پر جملہ فعلیہ پورا صلہ بن کر آ رہا ہے. اب یہ موصول اور صلہ یہ مل کر یدخلو کے لیے فاعل بنتے ہیں. اب موصول اور صلہ مل کر فاعل بن گیا. کس کا؟ یدخلو فعل اور الجنہ کا یا آپ کہہ لیں ظرف کہہ لیں یا مفعول فی. یہ انشاءاللہ تفصیل سے ہم آگے پڑھیں گے. فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ کو جو اسم شروع کرتا ہے اس کو مفعول فی یا ظرف کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ تفصیل سے ہم آگے پڑھیں گے. اس کی حدیث موجود ہے اور پورا میں آپ کے سامنے محسوس کر رہا ہوں اس لیے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں ظرف یا مفعول فی. اور لا جو ہے آپ کا نفی ہے. اب دیکھیں فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے سامنے کوئی بھی عربی کی عبارت آئے گی چاہے وہ قرآن مجید کی آیت کی صورت میں ہو یا نبی کی حدیث کی صورت میں ہو تو اینڈ اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلے گا؟ جملے کی صورت میں نکلے گا اور وہ جملہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. تو دیکھیں یہ پوری حدیث آپ کے سامنے ایک جملہ فعلیہ کے طور پہ سامنے آ گئی ہے کہ لا يدخل الجنة بل لا يأمن جاره مبارك. اور پھر ہمارا اصل مقصد اس کورس کو یہاں پر پڑھنے کا یہ ہے کہ اس کورس میں ہمارے سامنے اس عربی کے حوالے سے جو قرآن مجید کی آیات آ رہی ہے یا احادیث آ رہی ہے ان کی روشنی میں ہم اپنا کریں. حدیث دیکھیں آپ سب کی سامنے آ گئی. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہے اور ایک مرتبہ تو آپ سب نے قسم کھا کے فرمایا 3 مرتبہ آپ نے قسم کھائی واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم والا کس کو؟ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ مومن. صحابہ حیران رہ گئے. قیلا پوچھا گیا من یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ سے فرمایا قالا آپ نے فرمایا الذی وہ شخص کہ لا یأمن جارہ وبائق. وہ شخص کے جس کے شرور سے جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ تھا. کہ ایک اور حدیث میں دیکھ رہا تھا حوالہ مجھے اس کا نہیں مل سکا لیکن اس کا آپ
پہلے کے ترجمہ ہی سامنے آتا ہے ٹیکسٹ لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا پڑوسی تجھے اچھا کہے پھر آپ وہ حدیث تو بہت متوسط ہو چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے مجھے اتنی نصیحت کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسیوں کو یہ وراثت میں شامل ہے. اتنے حقوق اب ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں مومن ہیں ہم اپنے نہیں بہت اچھے ہیں لیکن اگر ہم باقی اچھے ہیں تو اپنے پڑوسیوں سے کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے اچھے ہیں اور یہ آپ میں بھی شامل ہوں. یعنی بس انہی احادیث کے حوالے سے یہی اصل میں نصیحت ہے ہمارے لیے اور اسی نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. عربی تو ایک بہانہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو عربی نہ آئے، آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ مفعول فی ہے یا یہ اس میں موصول ہے یا یہ اس کا صلہ ہے. یہ اگر آپ کو نہیں بھی آتا لیکن اگر آپ کا عمل قرآن مجید کی آیات یا حدیث کے مطابق ہو جاتا ہے تو یہ کامیابی ہے، اصل کامیابی یہ ہے. بہرحال اس کے لیے ہمیں اس کا سہارا، اس عربی گرامر کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. یعنی اب دیکھیں یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیں جی ایک حدیث میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. حمزہ میم نون باب سین کو ہم نے محموز میں کور کر دیا. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو پریکٹس کے لیے کل جو 2 مادے اور بتائے تھے، بلکہ ایک مادہ بتایا تھا باب کروما سے حمزہ دال با. تو آپ سے بس درخواست یہ ہے کہ اس کی ہم ایگزامپل میں تو نہیں جائیں گے، صرف آپ سے کہوں گا کہ حمزہ دال با باب کروما سے استعمال ہوتا ہے، تو ذرا بتائیں اس کا ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے. حمزہ دال با باب کاف سے استعمال ہوگا جی، تو کیا بنائیے کروما یعنی ادوبا یکرمو یعنی یادوبو، ادوبا یادوبو ادبن، ادیب ہونا. ادیب سمجھتے ہیں نا، ادیب ہونا یعنی باب کروما سے صفات آتی ہیں بعودہ یبعدو بعید دور ہونا، قربا یقربو قریب ہونا. اسی طرح ادوبا یادوبو ادیب ہونا. ٹھیک ہے. اسی طرح حسونا یحسنو حسین ہونا. ٹھیک ہے. جمولا یجملو جمیل ہونا، خوبصورت ہونا. تو یہ کروما جو باب ہے آپ کا، اس سے جتنے بھی افعال آتے ہیں سب کے سب فعل لازم ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں لازم یہ افعال ہے، یعنی ادیب ہونا، قریب ہونا، دور ہونا، حسین ہونا، جمیل ہونا، یہ سارے کے سارے لازم افعال ہیں، متعدی افعال نہیں ہیں. تو ادوبا یادوبو ادبن ادیب ہونا. پھر ایک باب میں نے آپ کو دیا تھا باب زواد، لیکن اس کا مادہ کل میرے ذہن میں بالکل نہیں آ رہا تھا کوئی ایگزامپل، اس لیے کہ آپ کو قرآن مجید میں یہ زیادہ تر ملے گا باب نون سے جس کی ہم نے ایگزامپل کل کی تھی، اور باب سین سے آپ کو ملے گا، یعنی کاف اور ضاد. اس سے بہت کم ایگزامپلز ہیں، بلکہ شاید کوئی قرآن میں آپ کو ایگزامپل ملے ہی نہ. یہ تو جو گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ پوری عربی کے حوالے سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی عربی زبان میں جو گرامر والے ہمارے لکھتے ہیں کہ محموز الفا جو ہے یہ صرف ثلاثی مجرد کے ان 4 ابواب سے ہی آتا ہے. وہ 4 ابواب چاروں کے چاروں قرآن میں استعمال ہوئے یا نہیں استعمال ہوئے اس سے بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مادہ پھر آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. حمزہ سارا یہ مادہ ہے. باب ضربہ سے آئے گا تو کیا بنے گا؟ ماضی مضارع کا پہلا صیغہ اسرا یأسرو، اسرا یأسرو اثرن، نقل کرنا. ٹھیک. اس کے معنی ہوتے ہیں نقل کرنا.
پھر یہی مادہ جب کسی اور باب میں جائے گا تو اس وقت اس کے معنی اور ہوں گے. یہ انشاءاللہ تعالی عربی زبان کی ڈکشنری جو ہے وہ آپ کو بتائے گی. قرآن مجید میں یہی مادہ آپ کو آگے جو ہم مزید باب پڑھیں گے اس میں ایک باب فعال میں جائے گا تو آسرا یؤسرو بنے گا، ایسارن تو اس کے معنی پھر بن جائیں گے ترجیح دینا. کلا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت جو ہے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو یہی مادہ یہ مزید کسی باب میں جائے گا تو اس کے معنی اور ہوں گے. اس باتیں میں آپ کے ساتھ پہلے سے تھوڑی سی کر لیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنے کہ ابھی آپ نے اور بھی پڑھنا ہے. پھر جی الحمدللہ محفوظ الفہم ہمارا مکمل ہو گیا. وہ جو 4 ایگزامپلز میں نے آپ کو مادوں کے حوالے سے اور ابواب کے حوالے سے دی تھی، ان سے ایک ایک میں نے آپ کے سامنے جو ہے مادہ رکھ کر ماضی، مضارع اور مصدر لکھ دیا اس کا، اور پھر اس میں سے ایک قرآن کی آیت ہم نے کر لی اور ایک آج حدیث کر لی. باقی اب آپ کی پریکٹس ہے. آپ کو بس پتہ ہونا چاہیے کہ محفوظ الفاء کو جب ہم اپنے ابواب میں استعمال کرنا ہے تو وہ ماضی اور مضارع بنے گا کیا، اور جو چینجز آنی ہیں وہ کہاں کہاں چینجز آنی ہیں. تو محموز الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم غیر صحیح فعل کی دوسری قسم مضاف جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. غیر صحیح فعل کی دوسری قسم اب ہم شروع کرنے لگے ہیں، وہ ہے مضاف. مضاف کے بارے میں ہم مختصراً پڑھ چکے ہیں کہ مضاف وہ غیر صحیح فعل ہے جس کے حروف مادہ میں ایک حرف 2 مرتبہ آ جائے. ایک حرف 2 مرتبہ آ جائے. اب اس ایک حرف کے 2 مرتبہ آنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. میں آپ کے سامنے ایگزامپلز لکھتا ہوں، 3 ایگزامپل دیتا ہوں اور آپ دیکھیں گے ان تینوں ایگزامپلز میں ایک حرف 2 مرتبہ آیا ہے، لیکن ان 2 مرتبہ آنے کی مختلف صورتیں ہیں. مثلا ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، با اور را. آپ نے دیکھا کہ با جو ہے وہ 2 مرتبہ آیا، ٹھیک، لیکن وہ ایک حرف جو 2 مرتبہ آیا ہے وہ کس پوزیشن پہ آیا ہے؟ فا اور عین کلمہ کی جگہ پر. اور اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک لفظ بنتا ہے ببر، ٹھیک ہے نا. تو یہ استعمال ہم اردو میں کرتے ہیں. پھر دوسری ایگزامپل آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، وہ ہے سا، لام اور سا. سا ایک حرف ہے 2 مرتبہ آیا ہے، لیکن اس ایک حرف کے 2 مرتبہ آنے کی ایک دوسری صورت ہے، یعنی وہ حرف جو ہے فا کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ پر آیا ہے. اس سے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ثلث، ٹھیک، 3 کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر ایک صورت ہے وہ ہے ضاد، را اور را. اب را 2 مرتبہ آیا لیکن وہ را کس پوزیشن پر آیا؟ عین اور لام کلمہ کی جگہ پر. اردو میں آپ ضرر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تینوں ایگزامپلز جو ہیں یہ مضاف کی ایگزامپلز ہیں. یعنی مضاف ہم نے کہا کسے؟ ایسا غیر صحیح فعل جس میں حرف کی تکرار ہو جائے. اچھا، اب جو ہمارا زیر مطالعہ مضاف ہے وہ پہلی والی 2 سچویشن سے متعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جو چینجز ہوتی ہیں ہم نے ان کو پڑھنا ہے، اور چینجز جو ہیں وہ آپ کو اس صورت میں نظر آئیں گی. اور یہ صورت کون سی ہے؟ جب آپ کا کوئی حرف ریپیٹ ہو لیکن کس جگہ پر ہو؟ عین اور لام کلمہ کی جگہ پر. تو ہم ان 3 صورتوں میں سے صرف اس تیسری صورت کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ایگزامپلز میں دوبارہ اب آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، ضاد، را، تا، با. اس کے بعد فا، را، پھر شین، با اور میم،
سین سین. تو چند میں نے آپ کے سامنے مادے لکھے ہیں اور یہ تمام مادے مضاف فعل کے مادے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف کی تکرار ہے اور حرف کی تکرار عین اور لام کلمہ کی جگہ پر ہے. اب پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ مضاف جو ہے وہ عربی زبان میں, عرب جو ہے وہ عرب تو استعمال کرتا ہے, اسے تو نہیں پتا کہ وہ کس کس باب سے استعمال کرتا ہے. بہرحال گرامر والے کہتے ہیں کہ مضاف جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. مضاف ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 نون, اور 2 ایگزامپلز آپ کو بتا رہی ہیں کہ نون سے یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے, نون سے کثرت سے استعمال ہوتا ہے. اگلی 2 ایگزامپلز ہیں, یہ آپ باب دعات سے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتائیں گی کہ یہ باب بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور ایک ایگزامپل جو بچی ہے وہ ہے باب سین کی. تو رزلٹ ہمارے سامنے یہ آیا, رزلٹس آپ نے نکالنے ہیں کہ مضاف جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے 3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے, باب نون, باب دعات اور باب سین. اب ان تینوں پیئرز میں سے ہم ایک ایک ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہیں, پھر قرآن مجید کی آیات دیکھتے ہیں اور کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. پہلا کام, دعات را مادے کو دیکھتے ہوئے اور آگے باب لکھا دیکھ کر آپ اس کا نارمل ماضی اور مضارع کا صیغہ بنائیں. ضرر نصر ینصرو یزررو, ضرر یزررو. اب دیکھیں آپ کو خود احساس ہو رہا ہوگا کہ عربی زبان اتنی فلوئنٹ زبان ہے, اس میں یہ یزررو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی ضرر سے گردان کریں, ضرر ضررا ضررو ضررت ضررتا ضررنا ضررتا ضررتما ضررتم ضررتی ضررتما ضررتنا ضررتو ضررنا. مضارع سے آئے نارمل گردان, یزررو تزررو تزررو ازررو نزررو. یعنی اب دیکھیں آپ کی زبان جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے, اور وہ زبان ہی کیا جو لڑکھڑائے. اس حوالے سے غیر سے یہ فعال میں عرب جو ہے چینجز لے کے آتا ہے. اب دیکھیں عرب نے تو وہ چینجز کر دی, لیکن واقعی سلام ان لوگوں پر جنہوں نے ان چینجز کو نکالا کہ یہ چینجز کس رول کے تحت کیے. اب میں آپ کے سامنے وہ رول رکھ رہا ہوں کہ مضاف میں جو چینجز آتی ہیں وہ کیا آتی ہیں اور کیا سچویشن واقع ہوتی ہے تو وہ چینجز آتی ہیں. ایک انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایگزامپل آ جائے گی تو باقی آپ اسی اعتبار سے کر لیں گے. پہلی بات نوٹ کریں کہ یہ جو 2 حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں, عرب ان دونوں حروف کو آپس میں مرج کر دیتا ہے. یعنی یہ ضررہ جو ہے یہ عرب کرے گا ذرہ ذرہ, اور یزررو کو عرب کرے گا یزررو, ذرہ یزررو. اب یہ ذرہ سے ذرہ کیسے ہوا اور یزررو سے یزررو کیسے ہوا, اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس اوریجنلی لیٹرز تھے, اس نے ان 2 راہ کو مرج کرنا ہے, 2 راہ کو مرج کرنا ہے. مرج کرنے کے لیے اس نے ایک آئیڈیل سچویشن نکالنی ہے, اور آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ پہلا والا جو حرف ہے وہ ساکن ہونا چاہیے اور دوسرے پہ حرکت ہونی چاہیے. یعنی مرج کرنے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ پہلا والا حرف ساکن ہو اور دوسرا والا جو ہے یہ متحرک ہو, اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہونی چاہیے. اصل میں جو دوسرا والا حرف ہے اس کا حرکت والا ہونا لازمن ہے.
اگر دوسرا والا حرکت میں نہیں ہوگا تو مرج ہرگز نہیں ہوگا. دوسرا والا حرکت میں نہیں ہوگا تو وہ مرج نہیں کرے گا دونوں حروف کو. ہاں اگر پہلا والا ساکن نہیں ہے تو وہ اس کو ساکن کر دے گا, اس کو وہ ساکن کر دے گا. اب اس کو ساکن کیسے کرے گا؟ اس کے دو طریقے ہیں. یا تو وہ اس حرکت کو سرے سے اڑا دے گا, یا پھر وہ اس حرکت کو پیچھے خالی حرف دے کے ٹرانسفر کر دے گا. یہ دو کام کرے گا. یعنی پہلے کو اس نے ساکن کرنا ہے, آئیڈیل سچویشن مرج کرنے کی, بس اسے سمجھ لیں. مرج کرنے کی آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ پہلا والا حرف ساکن ہو اور دوسرا حرکت والا ہو. اگر پہلا والا ساکن نہیں ہے تو وہ اسے ساکن کرنے کی کوشش کریں گے ہم. ٹھیک ہے, اس کو ساکن کرنے کے دو طریقے ہمارے پاس ہوں گے. ہم دیکھیں گے کہ اگر دوسری ایگزامپل مضارع کی دیکھ لیں ذرا. ہم نے پہلے والے را کو ساکن کرنا ہے. اس کو ساکن کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے پیچھے جو حرف ہے وہ ساکن ہے تو ہم اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیں گے. جب اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا نا. دیکھیں میں آپ کے سامنے عمل کرتا ہوں. یہ پیش آ گیا اس کے پیچھے اور پہلا را جو ہے وہ ساکن ہو گیا اور ہماری آئیڈیل سچویشن بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ جبکہ ماضی میں آپ دیکھیں کیا ہوا ہے, را جو ہے پہلا والا اس پہ حرکت ہے, ساکن نہیں ہے. ہم نے اسے ساکن کرنا ہے. پیچھے دیکھا تو پیچھے والے کے پاس تو پہلے حرکت ہے. اب ہم اس کی حرکت پیچھے ٹرانسفر نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے نا. لہذا اس کی حرکت کو زبردستی اڑا دیا جائے گا. وہ آئیڈیل سچویشن بنانے کے لیے, آئیڈیل سچویشن ہمیں چاہیے مرج کرنے کے لیے. تو اب دیکھیں دو را تھے, ایک ساکن پہلا دوسرا حرکت والا. ایک را لکھا آپ نے, شد ڈالی اور دوسرے را کی حرکت جو ہے اس کو اویل کیا, آپ کا بن گیا ذرہ. مضارع میں دیکھیں آپ نے پہلے را کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی اور اس کے بعد دو را کی جگہ پر ایک را لکھ کر اس پہ شد ڈالی اور جو دوسرے را کی حرکت ہے پیش کیا یزرو. تو چینجز کے بعد وہ ذرا یزرو بن گیا ذرہ یزرو, ذرہ یزرو. تبابا یتببو, شبیر صاحب کیا بنے گا؟ تبابا یتببو. تبا اور یتببو, یتبو, تبا یتبو. میم نون نون منانا, یہ کیا بن جائے گا؟ منا. یم نونو کیا بنے گا؟ یمنو. دال لام لام دلالا دلہ. ید لولو یدلو. تو نون باب سے جتنے بھی آئیں گے اسی پیٹرن پہ آپ کر لیں گے. ذرہ یدرو, دلہ یدلو. ٹھیک اسی طرح تبا یتبو, منا یمنو. اچھا اب کیا پوری گردان میں چینجز ہوں گی؟ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ کو میں فارمولا دے دیتا ہوں پہلے 5 صیغوں میں. دیکھیں اوریجنلی لائیں ذرا گردان کو. ذرارا, ذرارا, ذرارو, ذرارت, ذرارتا, ذررنا. میں لکھتا ہوں پھر بات کلیئر ہوگی. ذرارا, ذرارا, ذرا رو, ذرارت, ذرارتا, ذررنا. اب یہ ہمارا دوسری پڑھ رہی ہے. اب ضررتا, ضررتما, ضررتم, ضررتی, ضررتما, ضررتنا, ضررتو, ضررنا. اب دیکھیں اس چھٹے صیغے میں دیکھیں جو دو را آپ نے مرج کرنے ہیں اس میں جو دوسرا را ہے وہ ساکن ہو گیا نا. دوسرا والا حرف جو ہے وہ ساکن نہیں ہونا چاہیے. جہاں وہ ساکن ہوگا مرج نہیں ہوگا. لہذا چھٹے صیغے سے لے کے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں اور 14ویں صیغے تک گردان اوریجنلی ہوگی. صرف 5 صیغوں میں آپ دیکھیں جو دوسرا والا را ہے وہ حرکت والا ہے.
ان 5 سیغوں میں وہ دونوں حروف مرج کر دیے جائیں گے. تو پہلا سیغہ اگر آپ کا بن گیا ذرہ تو آپ اسی سیغے کو سامنے رکھتے ہوئے ذرہ ذرہ، ذرو، ذرت، ذرتا، اور چھٹے سیغے میں ادغام کے بغیر، مرج کے بغیر ذررنا، پھر نارمل گردان ذررتا، ذررتما، ذررتم، ذررتی، ذررتما، ذررتنا، ذررتو، ذررنا. یہ یونیورسل رول آپ کا بن گیا ماضی کی گردان کا. کوئی بھی مضاف فعل آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ ماضی کی گردان کے پہلے 5 سیغوں میں آپ نے مرج کرنا ہے اور چھٹے سیغے سے مرج کو ہٹا دیں. کلیئر ہو گیا؟ اب آئے مضارع کی گردان. یزرورو. اب دیکھیں یزرورو سمجھ میں آ گیا، مرج ہوا تو یزروری جو فیملی کے حروف ہیں، الفاظ ہیں، ان سب میں مرج ہوگا. یزرورو، تزرورو، تزرورو، ازرورو، نزرورو سب میں مرج ہو جائے گا. کیا بن جائے گا؟ یزرو، تزرو، تزرو، ازرو، نزرو. کلیئر؟ کوئی ایک بس بنانا ہے، آپ نے سیکھا، باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان ہے. اس کے بعد دیکھیں مثنیٰ والا جو گروپ ہے ہمارا، اس میں ہے یزرورانی. یزرورانی. دوسرا والا راہ حرکت والا ہے نا، وہاں بھی مرج ہو جائے گا. یزرانی، تزرانی، تزرانی، تزرانی. تیسرے مسٹر مسز والے جو سیغے ہیں ہمارے 3rd پرسن اور 2nd پرسن کے، اس میں دیکھیں یزرورونا. دوسرے راہ کو ذرا سنیں، اس پہ حرکت ہے یا نہیں ہے؟ یزرورونا ہے تو وہ یزرونا بن جائے گا. اور اس کی مسز یعنی مونس والا سیغہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ یزرورنا. یزرورنا. دوسرا والا راہ ساکن ہے، ساکن ہے، لہذا ادغام نہیں ہوگا. اب 3rd پرسن میں آپ کو پتہ چلے گا جو میل ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ دونوں حروف مرج ہوں گے اور مؤنث میں مرج نہیں ہوں گے. اسی طرح 2nd پرسن کے حوالے سے رکھ لیں، جو مذکر ہے اس میں مرج ہوں گے اور مؤنث میں مرج نہیں ہوں گے وہ دونوں حروف. اور آخری سیغہ جو واحد مؤنث کا ہے اس کو غور کریں، تزرورینا. دوسرے راہ پہ حرکت ہے لہذا مرج ہوگا، وہ بن گیا تزرینا. تو یہ بھی ایک یونیورسل رول آپ کے سامنے آ گیا کہ جو مضارع کی گردان ہے، اس مضارع کی گردان کے تمام سیغوں میں ان دونوں حروف کو ہم مرج کریں گے سوائے 2 سیغوں کے. اور وہ 2 سیغے کون سے ہیں؟ جمع مؤنث کے 2 سیغے، ایک جمع مؤنث غائب اور ایک جمع مؤنث حاضر. جی دانش، مضاف کی گردان آپ نے کرنی ہے، کسی بھی باب سے آئے، باب نون سے ہو، باب ضاد سے ہو، باب سین سے ہو، ثلاثی مجرد کے کسی باب سے ہو، آپ نے جو گردان میں چینجز لے کر آنی ہے ذرا ان کے حوالے سے مجھے بتائیں. ماضی کی گردان کے کتنے سیغوں میں چینج آئے گی؟ ماضی کی گردان کے پہلے 5 سیغوں میں چینج آئے گی. چھٹے سیغے سے 14ویں سیغے تک گردان نارملی ہوگی. مضارع کی گردان کے کتنے سیغوں میں چینج آئے گی؟ 2 میں نہیں آئے گی. 14 سیغوں میں سے 12 سیغوں میں چینج آئے گی اور 2 سیغوں میں نہیں آئے گی. اور کن 2 سیغوں میں نہیں آئے گی؟ جمع مؤنث کے 2 سیغوں میں نہیں آئے گی. تو اب میں پوری گردان آپ کے سامنے ایک رکھ رہا ہوں اور پھر اسی لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آپ کے سامنے بس رکھتا ہوں اور پھر اس کلاس کو ختم کرتا ہوں. تو یہ ذررا یزرورو سے بن گیا ذرہ یزرو، اور ذرن نقصان پہنچانا، نقصان پہنچانا. ذرہ ذرہ، ذرو، ذرت، ذرتا، ذررنا، ذررتا، ذررتما، ذررتم، ذررتی، ذررتما، ذررتنا، ذررتو، ذررنا. یذرو، تذرو، تذرو، ازرو، نذرو. دوسرا والا گروپ یذرانی، تذرانی، تذرانی، تذرانی. پھر یذرونا، یذرورنا، تذرونا، تذرورنا، تذرین. نقصان پہنچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعا ہے، جس میں آپ سے نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لے، اگر صبح پڑھتا ہے تو شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور یہ بات ٹوٹلی
آپ کے ایمان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جتنا آپ کا ایمان پکا ہوگا اتنا اس دعا کا اثر ہوگا. اگر آپ کا ایمان پکا نہیں ہے تو یقین مانے پھر یہ دعا بھی کچھ نہیں کرے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. پھر ملا کر پڑھیں گے وہو السمیع العلیم. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. کون اللہ؟ الذی، وہ اللہ کہ لا یضر، وہ نہیں نقصان پہنچاتا یا پہنچائے گا. کون؟ شیء اس کا فاعل ہے. کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، نقصان نہیں پہنچائے گی ما اسمہ، اس کے نام کے ساتھ. فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں. اور وہو السمیع العلیم، وہ السمیع اور العلیم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے حسن کی جو مسنون دعائیں ہیں انہیں پورے یقین کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.